معزز سامعین کرام، آج 12 محرم الحرام 1442 ہجری مطابق 1 سپتمبر 2020 عیسوی بروز منگل کا دن ہے، اور آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں سیرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کون تھے؟ آپ کی ولادت کب ہوئی؟ آپ کی تعلیم و تربیت کس نہج پر ہوئی؟ آپ نے اپنی زندگی میں کون کون سے کارنامے انجام دیے؟ اور آپ کی زندگی کا آخری لمحہ کہاں گزرا؟ اور آپ کی وفات کب ہوئی اور کہاں دفن ہوئے؟ ابو داؤد آپ کی کنیت ہے، اور اسی کنیت ہی سے آپ بڑے مشہور ہوئے دنیا کے اندر۔ اتنے مشہور ہوئے کہ آپ کی جو ایک معروف و مشہور کتاب ہے جسے کتب ستہ کے اندر جگہ ملی ہے، سنن ابی داؤد، آپ ہی کی کنیت پر ہے۔ سنن ابی داؤد یہ کتب ستہ میں تیسرے نمبر کی یہ کتاب ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بعد جس کتاب کو تیسرے نمبر پر علماء امت نے رکھا ہے وہ آپ کی یہی تالیف سنن ابی داؤد ہے۔ تو ابو داؤد آپ کی کنیت ہے۔ آپ کا اصل نام سلیمان ہے، اور آپ کے والد محترم کا نام اشعث ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب یوں بیان کیا جاتا ہے: سلیمان بن اشعث بن اسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو بن عمران۔ آپ کے جو جد امجد ہیں عمران، ان کے بارے میں روایتوں میں ملتا ہے کہ جنگ صفین کے اندر یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، اور اسی جنگ میں آپ کو قتل کیا گیا۔ اسی جنگ میں آپ اللہ سے جا ملے۔ واللہ اعلم۔ ابو داؤد رحمہ اللہ، آپ کی پیدائش، آپ کی ولادت باسعادت 202 ہجری مطابق 817 عیسوی کو خراسان کے ایک مشہور علاقہ جسے سجستان کہا جاتا تھا اس زمانے میں، اور آج سیستان کہا جاتا ہے، اسی سجستان کے علاقے میں آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، اور اسی علاقے کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو سجستانی کہا جاتا ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ اسی علاقے میں پلے بڑھے۔ جب سن شعور کو پہنچے، جب آپ تھوڑا بڑے ہوئے، تو ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے گھر سے شروع کی کتابیں آپ نے اپنے گھر کے لوگوں سے، آپ اپنے والدین سے، آپ نے اپنے بھائیوں سے علم حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ اپنے علاقے کے جو مشہور عالم دین تھے ان سے آپ نے استفادہ کیا، اور بڑے ہوئے تو حدیث کا علم حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوا۔ چنانچہ آپ اپنے والد کی اجازت سے بلاد اسلامیہ کا اپنے سفر جاری کیا۔ اس زمانے میں بڑے بڑے محدثین مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ علم حدیث کا الگ الگ جگہوں پر مرکز قائم تھا۔ آپ نے کئی ملکوں کا سفر کیا، آپ نے بصرہ کا سفر کیا، آپ نے مصر کا سفر کیا، آپ نے کوفہ کا سفر کیا، آپ نے بغداد کا سفر کیا، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ بغداد آپ نے 12 سفر کیا۔ بغداد آپ بار بار گئے علم حاصل کرنے کے لیے۔ آپ دمشق اور آپ ملک شام بھی گئے، حجاز کا بھی آپ نے سفر کیا، مکہ اور مدینہ کے
بڑے بڑے محدثین سے بھی آپ نے علم حدیث حاصل کیا۔ چنانچہ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کی ایک بڑی معروف کتاب ہے تہذیب التہذیب نام کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ امام ابو داؤد کے اساتذہ کی تعداد 300 ہے۔ 300 علماء کرام سے، اساتین علم سے، محدثین سے آپ نے علم حاصل کیا۔ اس کے بعد جب علم حاصل کرنے کے بعد آپ عنفوان شباب میں تھے، آپ نوجوانی کے عالم میں تھے، عنفوان شباب ہی میں آپ نے مسند تدریس کو سنبھالا اور علم حدیث کا درس دینا شروع کیا۔ چنانچہ طرطوس کے علاقے میں آپ نے اپنی زندگی کا قیمتی 20 سال گزارا، اور اسی 20 سال لا زندگی جو طرطوس میں آپ کی گزری، وہیں پر آپ نے اپنی زندگی کی مایہ ناز کتاب، مشہور و معروف کتاب جو بڑی مشہور ہوئی، جو دنیا کے ہر مدارس میں، ہر ادارے کے اندر آپ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، سنن نبی داؤد، آپ نے وہیں ترتیب دی طرطوس کے اندر۔ اس کتاب کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ 5 لاکھ حدیثوں کو چھان پھٹک کر کے، 5 لاکھ حدیثوں سے چن چن کر کے صرف 4800 حدیثیں، 4800 حدیثوں کا ایک مجموعہ جو انہوں نے تیار کیا، جسے سنن ابی داؤد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کی زندگی کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ آپ نے طرطوس کے اندر اس کتاب کو تالیف دی۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا علمی مقام اور علمی مرتبہ بہت بلند تھا۔ آپ کے زمانے کے بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے لوگ آپ کی عزت اور آپ کا احترام کرتے تھے، آپ کے پاس آپ ملنے کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کے زمانے کے ایک مشہور عالم دین ایک مرتبہ آپ سے ملنے کے لیے آئے۔ حضرت سہل ابن عبداللہ تستری رحمہ اللہ اپنے زمانے کے ایک مشہور عالم ہیں، آپ کی زیارت کے لیے، آپ سے ملنے کے لیے آپ کے یہاں تشریف لائے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے آپ ان کا بھرپور استقبال کیا اور عزت و احترام سے نوازا۔ سہل ابن عبداللہ نے کہا، اے ابو داؤد، ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم کام سے آئے ہیں۔ امام ابو داؤد نے کہا، جی فرمائیے کیا بات ہے؟ سہل ابن عبداللہ نے کہا، نہیں ایسے نہیں، پہلے آپ وعدہ کیجئے کہ آپ میرا کام ضرور کریں گے۔ امام ابو داؤد نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا حتی الامکان میں آپ کا کام ضرور کروں گا۔ اس کے بعد سہل ابن عبداللہ تستری رحمہ اللہ نے آپ سے فرمایا کہ میری یہ دلی تمنا ہے، میری یہ خواہش ہے، میری یہ حسرت اور میری یہ آرزو ہے کہ میں آپ کی اس زبان کا بوسہ لوں جس زبان سے آپ اللہ کے نبی کی حدیثیں بیان کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی زبان مبارک کو باہر کیا اور سہل ابن عبداللہ نے آپ کی زبان مبارک کا بوسہ لیا۔ یہ تھا آپ کا مقام، یہ تھا آپ کا مرتبہ، یہ تھا علم حدیث سے گہرا تعلق کہ لوگ رشک کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کے زمانے کے ایک مشہور عالم دین امام ابراہیم حربی رحمہ اللہ آپ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کو دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے امام ابو داؤد کے لیے حدیث ایسے ہی نرم کر دی تھی جیسے سیدنا داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے لوہا نرم کر دیا تھا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں،
جس طرح داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے لوہا نرم کر دیا تھا، ایسے ہی امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حدیثوں کو نرم کر دیا تھا۔ یہ تھا آپ کا مقام، یہ تھا آپ کا مرتبہ۔ بڑے بڑے اہل علم آپ کے حافظے کا، آپ کے علم کا احترام کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کے زمانے کے ایک اور مشہور عالم دین جناب موسیٰ بن ہارون رحمہ اللہ، یہ آپ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ امام ابو داؤد دنیا میں حدیث کے لیے اور آخرت میں جنت کے لیے پیدا کیے گئے تھے، میں نے ان سے بڑھ کر کسی اور کو نہیں پایا۔ یہ موسیٰ بن ہارون ایک مشہور عالم دین، ایک امام ہیں، انہوں نے آپ کے بارے میں آپ کے علمی مقام اور مرتبے کو واضح کرتے ہوئے یہ جملہ انہوں نے اپنی زبان مبارک سے ادا کیا۔ اور بے شمار اقوال ہیں، بہت ساری اقوال علماء کرام کا آپ کے بارے میں ہے۔ چنانچہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی زندگی کی 73 بہاریں دیکھ کر کے 73 سال کی عمر میں آپ 15 شوال جمعہ کے دن 275 ہجری مطابق 888 عیسوی میں بصرہ کے اندر آپ کا انتقال ہوا، اور وہیں بصرہ ہی کے اندر امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کے پہلو میں، ان کے بغل میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اس طرح آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کر کے اسے لوگوں تک پہنچا کر کے آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اپنے رب سے جا ملے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی حسنات کو، آپ کی میزان کو، میزان حسنات کو، اور آپ کی مقام اور مرتبے کو اللہ رب العالمین اور بلند کرتا رہے قیامت تک، اور جنت الفردوس میں آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور جو انہوں نے اپنا علمی ورثہ چھوڑا ہے، علمی وراثت جو آپ چھوڑ کے گئے ہیں، جو آپ کی کتابیں ہیں، تقریباً 30 سے زائد کتابیں آپ نے لکھی ہیں، امت کو زیادہ سے زیادہ ان کتابوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہمیں اور آپ کو بھی امام صاحب کی اس زندگی سے اور ان کے علمی کارنامے سے ہمیں اور آپ کو اچھی نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔